یہ کہانی ہے ڈیرہ غازی خان کے 3 سرجن ڈاکٹروں کی، جن کے ساتھ اللہ نے مکافات عمل کا ایسا کھیل کھیلا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ ایک لڑکی جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ والدین کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ ایک تو ان کی اکلوتی بیٹی اور بہت ہی نیک اور شریف بیٹی، جس کے فائنل کے ایگزام قریب تھے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے امتحانات دینے سے قاصر تھی۔ والدین لڑکی کو ایک ہسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لڑکی کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ جلدی سے رقم کا بندوبست کریں تاکہ فوراً لڑکی کا آپریشن کیا جا سکے۔ والدین نے بینک سے رقم قرض لے کر بچی کا آپریشن شروع کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے فوراً لڑکی کا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کامیاب ہوا اور لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر کچھ ماہ بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے والدین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لڑکی کو مسلسل قے آنا شروع ہو گئی اور سر بھی چکرانے لگا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد والدین کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ضرور ڈاکٹروں نے ہی ہماری بچی کو داغدار کیا ہے، کیونکہ بچی قرآن اٹھا کے قسم کھا کے کہتی تھی کہ اس نے کبھی کسی سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں رکھا۔ وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے 3 ڈاکٹروں کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا جنہوں نے اس لڑکی کا آپریشن کیا تھا۔ جب ڈاکٹروں کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان کو بہت غصہ آیا۔ تینوں ڈاکٹر عدالت میں پیش ہوئے اور ساتھ ہسپتال کا دوسرا عملہ بھی گواہ کے طور پر حاضر ہوا، جنہوں نے ڈاکٹر کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ 10 سال کے عرصے میں تینوں ڈاکٹروں کے خلاف کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ڈاکٹروں نے اپنی صفائی میں آپریشن کی ویڈیو بھی پیش کی جس میں انہوں نے آپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ عدالت نے تمام گواہوں کی موجودگی میں ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا اور لڑکی کے والدین کے بے بنیاد الزام لگانے کے جرم میں 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ لڑکی کی پورے محلے میں بدنامی ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی نس کاٹ کر جان دے دی۔ والدین کو بھی اپنا محلہ تبدیل کرنا پڑا، مگر کہانی ادھر ختم نہیں ہوئی۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سرجن کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر کا قیمتی سامان اور زیورات بھی ساتھ لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں فالج کا جھٹکا لگا۔ پچھلے کافی عرصہ سے وہ بستر پر معذوروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر کا کار ایکسیڈنٹ میں بہت نقصان ہوا، دونوں ٹانگیں کاٹنا پڑی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ تیسرا ڈاکٹر جو سب سے سینئر تھا اور عمر میں بھی بڑا تھا، اس کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ اس نے پولیس میں رپٹ درج کروائی، مگر لڑکی نہ مل سکی۔ ایک ہفتے بعد کوئی بے ہوشی کی حالت میں لڑکی کو گھر کے دروازے پر پھینک کر بھاگ گیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکی کے یونیورسٹی کے دوست ہی تھے، جو لڑکی کو بہکا کر ایک ہوٹل میں لے گئے تھے اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ تینوں گنہگار تھے۔ انہوں نے اپنے آپریشن میں کئی خواتین کو داغدار کیا اور اپنے مقدس پیشے سے غداری کی۔ تینوں مکافات عمل سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی اذیت ناک ہے۔ انہوں نے ایک خط میں اپنے نوجوان ڈاکٹروں کو نصیحت کی کہ مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کریں اور اس راستے پر نہ چلیں جس پر ہم چل پڑے تھے۔ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں جس سے واپسی اب ممکن ہی نہیں، کیونکہ ڈاکٹری کے شعبے میں آپ کو ایک طرف تو بے بہا پیسہ ملتا ہے اور ایک طرف بے بہا عزت اور شہرت بھی ملتی ہے، جبکہ تیسری طرف بے بہا آپ کو لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور لوگ اپنا آپ سب کچھ آ کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے ڈاکٹر بھائیوں، میرے دوستوں، جتنے بھی عزیز اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں، ان سب
سب کے لیے یہ گزارش ہے کہ کبھی مت بھولیے گا کہ مکافات عمل نہیں ہوگا. آپ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے اس کا بدل آپ کو اسی دنیا میں ہی مل جائے گا, اور اگر نہیں ملے گا تو قیامت والے دن اللہ کا حساب بہت سخت ہوگا. میں اپنے دیکھنے والوں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر آمین ضرور کہیے گا اس دعا کے آخر میں کہ میرے پاک پروردگار ہمیں ایسے مسیحا عطا فرما کہ جن کے آگے ہم اپنی سب ماں بہن بیٹیوں کو جب بھیجتے ہیں تو ان کی عزت کو کوئی حرف نہ آئے. میرا پاک پروردگار تو بہت عظیم اور رحیم ہے.